أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم الف لام میم ان حروف سے اپنی مراد کو اللہ پاک بھی خوب جانتے ہیں۔ احسب الناس، حمزہ استفہام، کیا؟ حسیبہ گمان کیا، الناس لوگوں نے، ان یترکو ان یہ کہ، یترکو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو ان اس بات پر، یقولو کہ وہ کہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وہم و اور ہم وہ لوگ، لا نہیں، یفتنون آزمائے جائیں۔ ہر لفظ کا انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے الگ الگ ہم ترجمہ کریں گے۔ احسب الناس، کیا گمان کیا لوگوں نے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی پہلی دو آیتیں ہیں۔ تو سورۃ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے شرک کی کمزوری، مشرکین کی نظریات کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے مکڑی کے جالے سے مثال دی کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر اس کا سہارا لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مکڑی کے جالا جو ہے اس کا سہارا لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مکڑی کا جالا کمزور ترین چیز ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا لینا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، معبود حقیقی سمجھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کمزور ترین سہارا لے۔ تو سورت کا نام جو ہے اس مثال سے، مکڑی کی مثال سے پوری سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ یہ مثال ایسے ہی سمجھ لیں جیسے چڑیا گھر کے اندر سارے جانور ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتا ہے، چیتا بھی ہوتا ہے، ہاتھی بھی ہوتا ہے۔ چڑیا گھر میں سارے جانور ہوتے ہیں، چڑیا بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک چیز پر سارے کا نام رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، ایک جز کے نام پر پوری چیز کا وہی نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی نہیں ہوتی، اور بھی جانور ہوتے ہیں، لیکن ایک جز کو لے کر پورا نام جو ہے نا، پوری جگہ کا نام اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی صورتوں میں یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک مضمون، ایک واقعہ، ایک لفظ اہم جو ہے اس پر پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے یا یہ سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت یہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑے۔ ان تکلیفوں کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان پریشان ہوتے تھے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کا حال یہی ہے۔ آج بھی انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، وہاں ہندو جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں پاکستان والی نعمت عطا فرمائی۔ انڈیا کے مسلمانوں کے حالات اس قدر پریشان کن ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ فلسطین والوں کا حال بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسجد اقصی۔ تو ہر طرف مسلمان جو ہیں آج بھی اسی طرح شکستگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ابتدائی ایام تھے جب سورت کا یہ نزول ہوا، تو اس وقت بھی مسلمان ان حالات کی وجہ سے جب ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تو اللہ پاک قرآن پاک میں ان کو حوصلہ دیتے، تسلی دیتے۔
سورت کا آغاز بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ کیا تم صرف اتنا کہنے سے کہ جی بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لے آئے، بس اتنا کہنے سے تم جنت مل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ میرے نام لیوا ایمان کی خاطر، دین کی خاطر کس قدر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سورت کے بالکل شروع میں ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ بغیر تکلیف کے حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ پاک نے اس سورت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو، اللہ پاک نے پہلے بھی ظالموں کو برباد کیا، مظلوموں کو فتح عطا فرمائی، تو اب بھی اگر مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پختگی سے اپنائیں، تو انشاءاللہ آخرکار فتح انہی کی ہوگی۔ تو میں اللہ کی توفیق سے یہ عرض کر دوں کہ اس صورت مبارکہ کے دو خصوصی دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ، ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، یہ اسی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 2 میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس دعوے کا ماخذ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 2، ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی۔ اور پھر اس پر اللہ پاک نے اس دعوے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ثابت کیا، اور 3 واقعات، سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اسی دعوے کی تشریح کے لیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ 3 واقعات آگے آ رہے ہیں۔ دوسرا دعویٰ اس سورۃ مبارکہ کا خصوصی وہ یہ کہ یہ کافر لوگ، مشرکین، مسلمانوں کو جو ایذا پہنچانے والے ہیں، یہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس دعوے کا ماخذ جو ہے وہ اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 4 ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا۔ یہ سورت کا دوسرا دعویٰ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کے ترجمے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ میں شروع میں مختصر بتا رہا ہوں کہ سورت کا دوسرا دعویٰ، اس کا ماخذ آیت نمبر 4 ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ کفار اور مشرکین، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے ہماری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں 4 قصے اور واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 1، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، نمبر 2 قوم عاد، نمبر 3 قوم سمود، اور نمبر 4 قارون، فرعون، حامان کا مختصر واقعہ، مختصر اجمالی ذکر۔ تو 2 دعوے ہو گئے سورۃ مبارکہ کے، اور ان دعووں کے مطابق ہر دعوے کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے واقعات بیان فرما دیے۔ اور اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے توحید پر 4 عقلی دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہم لکھوا دیں گے انشاءاللہ کہ یہ توحید کی دلیل عقلی نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے۔ اور اسی طرح ایک دلیل نقلی بھی اللہ پاک نے توحید پر بیان فرمائی ہے۔ تو اتنی بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ دلیل عقلی کیا ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر جو بات ثابت کی جائے وہ دلیل عقلی کہلاتی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے کہ کوئی مستند معتبر نقل جو ہے چلی آ رہی ہو کہ دیکھو فلاں معتبر کتاب میں یہ مضمون ہے، پہلے جو ہے تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا، آسمانی مذاہب کو ماننے والے جو ہیں وہ دیکھو یہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی معتبر مستند بات، کتاب، اس کا حوالہ جس کو جانبین تسلیم کرتے ہوں، اس کا حوالہ دینا وہ دلیل نقلی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت مبارکہ میں کچھ تخویفات ہیں۔ تخویف کا معنی خوف دلانا، ڈرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت ہے کہ جب کفار مکہ کے مصائب اپنے عروج پر پہنچ گئے تھے، تو اس صورت مبارکہ میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔
ہجرت کی کہ مسلمان جو ہے اگر وہ ایک جگہ پر رہتے ہوئے دین پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، وہ ہجرت کریں، اللہ کی زمین جو ہے دوسری طرف۔ چنانچہ پھر مسلمانوں نے پھر قرآن پاک کے اس ہجرت والے حکم کے مطابق پھر ہجرت کی، مدینہ پاک چلے گئے۔ اللہ نے پھر کس قدر ترقیات عطا فرمائی، یہ میں نے اس صورت مبارکہ کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ترتیب سے چلیں گے۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بلا تکلف پوچھ لیا کرے، بیچ میں ہی پوچھ لیا کرے، اس انتظار میں کہ بات ختم ہو جائے پھر ہم سبق کے آخر میں پوچھیں گے۔ بعض اوقات جو ہے نا بات ذہن سے نکل جاتی ہے، بعض اوقات پھر دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ ہمارا جو سبق ہے یہ مذاکرہ ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو وہ بلا تکلف جو ہے پوچھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم اس کی وضاحت کریں گے اور اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو الف لام میم جو ہے اس پر بڑی بحثیں کی جاتی ہیں، مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں حروف مقطعات پر۔ ایک بات جو ہے وہ بڑی میرے دل کو لگی، تفسیر ماجدی کا میں حوالہ دوں گا، مولانا عبد الماجد دریابادی، وہ تفسیر ماجدی میں سورۃ البقرہ میں الف لام میم کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھو منکرین مشرکین مکہ اس وقت کے یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مقابلے میں تھے، وہ ذرا ذرا سی بات پر اعتراضات کرتے تھے، مسلمانوں نے یہ کیوں کر دیا، مسلمانوں نے وہ کیوں کر دیا، فلاں کام کیسے ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، تو ہر بات پر وہ اعتراض کرتے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا قرآن کا انداز ہے، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد طٰ، حروف مقطعات پر کسی منکر نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عرب لوگ اس اسلوب سے ناواقف نہیں تھے، نامانوس نہیں تھے۔ اگر عربوں کے لیے یہ چیز نئی ہوتی، وہ اس سے ناواقف ہوتے، وہ ضرور اعتراض کرتے۔ میں اسی کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، جو بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ یکبارگی اترے ہیں، سارے کے سارے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی یہ واحد کتاب ہے جو 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی مختصر صورت، کبھی آیت کا ایک جملہ، ایک حصہ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ مشرکین مکہ کے لیے اور دیگر جو لوگ تھے اس وقت کے، ان کے لیے یہ ایک نیا انداز تھا، انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، سورۃ الفرقان آیہ نمبر 19 کی پہلے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن اکٹھا یک بار کی کیوں نہیں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا؟ اب ان کے لیے ایک چیز نہیں تھی نا، انہوں نے اعتراض کر دیا فوراً۔ تو میں نے کہا کہ ہر چیز پر وہ اعتراض کرتے تھے، جو بھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا سمجھ آتی بھی تھی لیکن اس کو جو ہے نا جی کٹ حجتی سے اگر کوئی تنقید کا یا اعتراض کا کوئی موقع نکلتا تھا تو وہ اعتراض ضرور بناتے تھے اس پہ۔ لیکن آپ تفاسیر میں پڑھ کر دیکھ لیں، آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زمانہ نزول قرآن جو تھا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے جو مخاطبین تھے، اہل عرب تھے، کسی نے حروف مقطعات پر اعتراض نہیں کیا۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عرب اس طرز کلام سے، اس طرز تخاطب سے، اس انداز گفتگو سے، اس اسلوب سے وہ نامانوس نہیں تھے، وہ مانوس تھے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی اس میں جو بھی حکمتیں ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے، محققین نے اس پر بہت شاندار بحثیں کی ہیں، لیکن یہ بات جو ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی وہ دل کو لگتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ اس سے نامانوس نہیں تھے، نامانوس ہوتے تو وہ اعتراض کرتے۔ اور انہوں نے مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے کلام میں، اپنے فصیح اور بلیغ قصائد میں، اشعار میں اس طرح کا
جو ہے ان کا اسلوب اور لب و لہجہ تھا۔ چنانچہ اس پر کچھ شواہد بھی پیش کیے گئے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو جی فلاں شاعر جو ہے وہ اپنے قصیدے میں اس طرح حروف استعمال کرتا ہے، فلاں استعمال کرتا ہے، فلاں استعمال۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے جو میں نے مولانا عبد الماجد دریابادی کے حوالے سے پیش کی، میرے بھی دل کو یہ اچھی لگی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ محققین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، حروف مقطعات ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھی جب ہمیں الف لام میم جو ہے اس کا مصداق پوری طرح قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، جو بھی ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں یعنی تو وہ مثلا ایک تشریح ہے کہ یہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے اشارہ جبریل علیہ السلام کی طرف، میم سے اشارہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ ایک ضمنی چیز ہے یعنی تو کوئی قطعی اور حتمی بات نہیں ہے، یہ بعد والوں نے تشریح کی ہے۔ تو حقیقی مصداق اس کا کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ فہم سے اونچی ہے، ہمیں اس کا مصداق معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے لکھی کیوں گئی ہے، ہمیں ان لفظوں کے ساتھ مخاطب کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، وہ یہ کہ کائنات کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ابھی تک ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر پائے، ٹھیک ہے۔ اور تو اور آپ جو ہے یہ سائنسدانوں سے پوچھ لیں کہ انسان کا جو اپنا دماغ ہے، ابھی تک سائنسدان اس دماغ کے اندر کیا کیا فنکشن ہیں، کتنے خانے ہیں اور کیا کیا خانہ جو ہے اس کا کیا کیا کردار ہے، اس کی پوری حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے۔ ہم ابھی تک اپنے انسانی دماغ کو پوری طرح 100% سمجھ نہیں پائے۔ کوئی سائنسدان، کوئی طب کا، تشریح الابدان کا کوئی ماہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسانی دماغ کو میں 100% تک سمجھ گیا ہوں، نہیں پوری طرح سمجھ پائے۔ تو اس کے باوجود جو ہے دماغ جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ کائنات میں آپ دیکھ لیں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی حقیقت، ان کا مقصد جو ہے وہ ابھی تک ہم جو ہے نا جی اس کو سمجھ نہیں پائے۔ مشتری جو ہے اللہ نے بنایا، کیوں بنایا، یعنی یہ مختلف سیارے کیوں بنائے اللہ نے؟ بھی چلو سورج کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی، سورج جو ہے وہ ہمیں روشنی دے رہا ہے، یعنی پھل پکتے ہیں اور انسان کو جو ہے اس سے گرمائش ملتی ہے، سورج نہ ہوتا تو سردی سے یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ یہ تو چلو ایک سائنسی حقیقت ہوگی، مشتری کا ہمیں کیا فائدہ ہے جی؟ یعنی اور جو خلا کے اندر ستارے سیارے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ تو جب ہمیں اس کا سمجھ نہیں ابھی تک آئی تو اس میں ہمارا فہم ناقص ہوا نا، یہ ہمارے فہم کی کوتاہی ہے کہ ہمارا ادراک وہاں تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے مقصد سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں اور ان کو ہم ابھی اس کے باوجود ہم ان پر جو ہے نا جی اعتراض نہیں کرتے، ان کو ہم قبول کیے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی یہ بھی ایک صحیح، ٹھیک ہے۔ اس لیے اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بتلک الحروف، یعنی اللہ اپنے حروف، ان حروف سے اپنے مراد کو خوب جانتے ہیں۔ تو ہمیں تو ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم حرف ہے، تو ان مسلمان کی حیثیت سے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمیں نیکی مل رہی ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، وہ نقطہ یہ بیان فرماتے تھے کہ قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے، سورۃ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کے آغاز میں ہی اللہ پاک نے الف لام میم لا کر یہ بتا دیا کہ اگر تم نے اپنی عقل کو کل سمجھنا ہے کہ میں قرآن کی وہ بات مانوں گا جو میری عقل تسلیم کرے گی، تو یہ الف لام میم سے آگے تم نہیں چل سکو گے۔ قرآن کو ہم نے ماننا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، وحی الہی کی روشنی میں ماننا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ ہماری عقل جو ہے ان کے ادراک اور حقیقت کی گہرائی تک پہنچے گی، کچھ چیزیں ایسی ہوگی وہ خلاف عقل تو نہیں ہوگی لیکن ہماری عقل سے بالا ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت پیارا نقطہ ہے جو مولانا یوسف کاندھوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ جو آدمی کہے کہ جی میں اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کو سمجھوں گا، وہ الف لام میم سے ہی آگے نہیں چل سکے گا، یہاں تو سمجھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک نقطہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ کچھ اپنی فراست ایمانی اور بصیرت جو ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں،
میرے اور آپ کی تو دو ہی آنکھیں ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ نے نور ولایت اور نور تقوی عطا فرمایا. تو ان کی ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے, وہ دل کی آنکھ ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس پر قرآن پاک سے دلیل پیش کر سکتا ہوں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ, دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل جو سینوں میں ہے. تو جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کے دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے. اور جو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا ولی ہے, نور ولایت, فراست ایمانی, بصیرت, تقوی, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے ایسی بصیرت پیدا کر دے گا جو حق اور باطل کو فرق کر کے رکھ دے گی, نور بصیرت. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کے ہر حرف سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے, اور حروف مقطعات جو صورتوں کے آغاز میں لکھے گئے ہیں, الف لام میم, الف لام را وغیرہ, ان سے تو فوارے کی طرح نور ابلتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اور آپ ہم کہیں کہ جی ہمیں تو نور نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو ہم کہیں گے کہ بھی ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے, یعنی نور تقوی جو ہے ہمیں اس درجے کا حاصل نہیں ہے. اس لیے ہم یہ تو کہیں کہ بھی ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر پا رہے, لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے پاس ایک صلاحیت بصیرت ہوتی ہے, وہ آنکھوں کو ہی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ, اس کو یہ مسئلہ. ایک عام آدمی وہ کسی کی آنکھیں دیکھ کے وہ نہیں مرض پکڑ سکتا, ڈاکٹر پکڑ لیتا. اب ڈاکٹر کا ایک فن ہے, اس کی ایک مہارت ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, وہ پہلے دن اس مقام پر نہیں پہنچا. اسی طرح ولی کو اللہ پاک نے وہ ولایت اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان حقائق اور معانی کا معارف کا ادراک کر لیتا ہے جس تک میں اور آپ نہیں پہنچ پاتے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم ڈاکٹر کا انکار نہیں کرتے کہ ڈاکٹر صاحب تم آنکھوں میں دیکھ کے کہتے جی فلاں بیماری فلاں بیماری, اور ہم جو ہے ہمیں تو نظر نہیں آئی لہٰذا تم بھی غلط اور یہ بیماری ہے بھی نہیں, یہ بے وقوفی والی بات ہے. اسی طرح اگر کسی کو اس طرح نظر نہ آئے یعنی تو وہ انکار بھی نہ کرے. اللہ والے جو کچھ فرماتے ہیں دیکھ کر فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 20 منٹ پورے ہو گئے, تو کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کرے, نہیں تو پھر اللہ کی توفیق سے اس کو ہم جو ہے سبق کو آج کا یہیں روکتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں گے, ختم کر لیں یا بعد میں وائس میسج کر کے میں انشاءاللہ ان کو جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.